सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि सिंध में एक बार फिर बेकाबू हो गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 2153 केसेस सामने आए हैं। एक माह में 4 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 26.32% तक पहुँच चुकी है। कहा सूरत हाल यही रही तो एक माह में 2 लाख से ज़ायद केसेस आ सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन करके खुशी नहीं मिलती, लेकिन अगर हालात कंट्रोल ना हुए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। मारूफ मौलिद डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये डेल्टा वायरस कितना खतरनाक है और इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डेल्टा वायरस एक्चुअली जो है ना, इसकी जो स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। ये तकरीबन समझे कि आम जो वायरस था अल्फा या बीटा, उसके मुकाबले में ये कोई 1200% ज्यादा तेजी से फैलता है। पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है। सिम्टम्स इसके डिफरेंट हैं। कोई सिर्फ सिंपल डायरिया भी होता है, किसी को सिर्फ बुखार होता है, किसी को गला खराब हो रहा है या परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है। ट्रीटमेंट जो है ना, अगर अर्ली स्टेज पे हो जाए तो कोई इतनी मसाइल नहीं है, वो सेटल हो जाता है और फिर ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो अभी जो सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है, आप देख रहे हैं कि बहुत प्रेशर्स है हॉस्पिटल के ऊपर, और इस वक्त जितने मरीज दाखिल हैं उसमें 90% वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ। 10% लोग वो हैं जिनको वैक्सीन लगा है, और वो उनको जो भी है ना माइल्ड किस्म का है, इतनी कोई ज्यादा नहीं, मामूली सी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, फीवर है, सेटल हो गया। तो इसलिए वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए, हर एक को वैक्सीनेट कराना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब आपके वक्त का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के दुकानदारों ने सुबह 6 बजे मार्केट ना खोलने की मंतक बयान कर दी। कहा कराची के अवाम सोते ही सुबह 6 बजे हैं तो खरीदारी कैसे कर सकते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत सिंध की जानिब से मार्केटों और कारोबारी मराकज़ के लिए जो टाइमिंग्स मुख्तस की गई हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, और इन अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए हम देख रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं वो भी मसरूफ़ नज़र आते हैं, मुतहरिक नज़र आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन टाइमिंग्स के बावजूद शहर की जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं वो सुबह 6 बजे खुलने के बजाय कोई मार्केट 10 बजे खुल रही है, कोई 11 बजे खुल रही है और कोई 12 बजे तक खुल रही है। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केटें जो है वो 10 बजे खुल रही हैं। उसके बाद फिर दुकानदारों की जानिब से कहा जाता है कि टाइमिंग्स जो है वो बढ़ाए जाएं, वो 8 बजे तक किए जाएं, 10 बजे तक किए जाएं। ऐसा क्यों है? जब टाइमिंग्स दी हुई गई तो मुकर्रर टाइमिंग्स पे आप लोग क्यों नहीं खुल रहे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि ऐसे हमारे पास कस्टमर आप ढूंढ के ला दें जो फजर की नमाज़ पढ़ कर हैं और हमसे आके शॉपिंग कर लें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये कराची शहर है, यहाँ लोग सोते ही सुबह के टाइम है, तो हमारे पास सुबह कितने बजे आएंगे? दोपहर को आएंगे, 12 बजे के बाद दुकानदार ऑलमोस्ट आ रहे हैं। टैक्सेस ले दें, हम हर चीज़ का काम कर रहे हैं, और हुकूमत ने हमें इतना इस काबिल नहीं समझा कि हमसे मुशावरत के साथ टाइमिंग डिसाइड कर देते। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक करने टाइमिंग, तो कम से कम हमारे जो कस्टमर फिल होता है ना 6 से 7 बजे का, वो हम तकरीबन कैश कर लेंगे कस्टमर को। ये थे दुकानदार जिनका कहना यह है कि कराची वालों का मिजाज ये है कि वो सोते सुबह हैं, तो किस तरीके से वो सुबह 6 बजे शॉपिंग करने के लिए मार्केटों का रुख कर सकेंगे। इनका कहना है कि जो हुकूमत सिंध है वो ताजिरों के साथ मुशावरत करे और टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक की करें, ताकि खरीदारों का रुख जो है वो मार्केट हो सके और इनके जो दुकानदार। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार आपका। पंजाब में भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेल्टा वायरस के 100 नए मरीज सामने आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताइएगा, पंजाब समेत लाहौर में इस वक्त कोविड की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और उसमें बताया ये गया है कि जो डेल्टा वायरस है, भारतीय डेल्टा वायरस, वो कोरोना केसेस में उसकी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे केसेस जो कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस आ रहे हैं, उनके ऊपर एक मुख्तलिफ वेरिएंट की किट्स के जरिए टेस्टिंग की जा रही है, जिससे डेल्टा वायरस की निशानदही होती है। और उसमें अब तक जो शरह सामने आई है वो 60% से तजावुज़ करती शरह सामने आई है कि जितने भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उनकी जो टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें जो शरह तजावुज़ कर रही है वो 60% से ज़ायद है। अब इसमें पंजाब में क्योंकि 17-18 जुलाई के दरमियान 54 से ज़ायद केसेस जो है वो सामने आए थे, लेकिन उसके बाद अब 100 से ज़ायद नए केसेस सामने आने का इंकशाफ हुआ है
اور اس پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب یہ وائرس... بہت شکریہ علی رامے آپ کا. خیرپور ناتھن شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما عمران ظفر لغاری کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. خاندانی ذرائع کے مطابق عمران لغاری گزشتہ روز اپنے والد سابق وفاقی وزیر مرحوم ظفر لغاری کے چہلم کی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور اب خیرپور ناتھن شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما عمران ظفر لغاری بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. مردم شماری کے حتمی اعداد و شمار کی اشاعت کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا مرحلہ ہے. الیکشن کمیشن نے وزارت قانون، پارلیمانی امور اور اٹارنی جنرل کی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان بھٹی بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیے مردم شماری کی حتمی اعداد و شمار کی اشاعت کے بعد نئی حلقہ بندی کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت قانون، پارلیمانی امور اور اٹارنی جنرل کی معاونت حاصل کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندی کے حوالے سے وزارت داخلہ نے جو خط لکھ کے بتایا تھا الیکشن کمیشن کو کہ 50 یونین کونسل بنائی جائیں گی، اور وہ خط وزارت داخلہ نے واپس لے لیا، جس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا اور 5 اگست سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد کو طلب کر لیا، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق 10 اگست کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد بھٹی آپ کا. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ایک موٹر سائیکل غلط پارک کی تو دوسرا ٹریفک اہلکاروں پر تشدد بھی کیا. کراچی میں نو پارکنگ سے موٹر سائیکل اٹھانے پر دکانداروں نے ٹریفک اہلکاروں کی پھینٹی لگا ڈالی. فیصل شکیل سے مزید جانتے ہیں. فیصل شکیل بتائیے گا اس بارے. جی بالکل، یہ گزشتہ روز واقعہ رونما ہوا صدر موبائل مارکیٹ میں. یہاں پر جو ہے وہ موٹر سائیکل لفٹنگ کی جا رہی تھی، جس پر دکانداروں نے جو ہے وہ موٹر سائیکل لفٹر والے پولیس اہلکاروں کو روک لیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس پر آئی جی سندھ نے نوٹس لیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پریڈی سیشن میں وہ ان ملزمان کے خلاف جو کہ دکاندار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ سب انسپیکٹر امیر میناس کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ادھر کراچی میں ملازمین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دھرنا دے دیا ہے. ملازمین نے پے اسکیل پروموشن اور دیگر مطالبات پیش کر رکھے ہیں. مزید جانتے ہیں سمر عباس سے. سمر عباس بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کام بند کر دیا اور دھرنا دے کر جو مرکزی آفس ہے ابزا کا اس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے. ملازمین پے اسکیل پروموشن اور جو دیگر مطالبات ہیں جس میں الاؤنسز اور وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. جبکہ ہماری سیکرٹری ابزا ناصر ہدایت سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ملازمین نے بلا جواز دھرنا دیا ہوا ہے. ان کے جو مطالبات ہیں وہ پروسیس میں اور ایک پروسیس کے بعد ہی ان کے مطالبات منظور ہوں گے. تاہم دوسری جانب ملازمین نے جو ہے مطالبات پورے نہ ہونے تک دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمر عباس آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے نذیر چوہان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. عدالت نے نذیر چوہان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. نذیر چوہان کو 1 لاکھ روپے کے مشلقے جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. جمال الدین جمالی سے مزید جانتے ہیں. جمال بتائیے گا. جی بالکل، نذیر چوہان جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ایم پی ہیں، ان کو آج ہی گرفتار کیا گیا تھا. آج ہی کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا. ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا گیا اور جب ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ملزم کا وکیل ضمانت کی درخواست دائر کر سکتا ہے. یہاں بھی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی جس کی مخالفت نہیں کی گئی اور اس کو منظور کر لیا گیا. عدالت نے 1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض نذیر چوہان کی رہائی کا حکم دیا ہے. اس میں بتاتا چلوں تھانہ ریس کورس میں نذیر چوہان کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور مشیر برائے احتساب جو ہے شہزاد اکبر کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. نذیر چوہان پہ الزام عائد کیا گیا شہزاد اکبر کی جانب سے کہ انہوں نے شہزاد اکبر کی ذات سے متعلق، ان کے مذہبی نظریات سے متعلق ایک متنازع بیان دیا، اشتعال انگیز بیان دیا، جس پر ان کا کہنا ہے مدعی نے موقف اختیار کیا. بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا.
PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترمیم کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا نیب کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت میں نیب کا ہی خلاف ہوں۔ نیب سرے سے ادارہ ہی نہیں ہے۔ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے جو ڈکٹیٹروں کے مفادات کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی اصلاحات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہنا جی کہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ احتساب سے فرار کر رہے ہیں، کیا پاکستان ریاست نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ادارے نہیں ہیں؟ میرے حوالے سے، میں اپنی ذات کو تو جانتا ہوں، میرے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا ہے، کیا اس کے بعد بھی میں یہ کہوں کہ نیب واقعی احتساب کا ادارہ ہے؟ کوئی احتساب کا ادارہ نہیں ہے۔ پاکستان کے دوسری اداروں پر جو پہلے سے موجود ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مظفر گڑھ میں 22 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد دلہا کو اس کی دلہن مل گئی۔ گزشتہ روز دلہا بارات لے کر پہنچا۔ دلہن والوں نے دلہا کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہونے پر لڑکی دینے سے انکار کر دیا۔ 22 گھنٹے کی بات چیت کے بعد دلہن کی رخصتی کر دی گئی۔ ہمارے نمائندے عمر فاروق سے بات کریں گے جو کہ اس وقت دلہا کے ساتھ موجود ہیں۔ عمر فاروق بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید کے نواحی علاقہ اڈا بشیر کوٹ میں، جہاں پر دلہا ماجد میرے ساتھ موجود ہے۔ دلہا جو کہ کل بارات لے کر چوک سرور شہید دلہنیا کے پاس گیا تھا، لیکن لڑکی کے والدین کی جانب سے رخصتی سے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب والدین کا ان کا جو موقف سامنے آیا کہ جو دلہے کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھی، جس کے باعث جو ہے ہم نے رخصتی سے جو ہے وہ انکار کیا تھا، لیکن جو ان کے گھر والوں کو جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دلہے کے گھر والوں کی جانب سے ہمیں جو ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ علاقے معززین کی جانب سے جو ہے فیصلہ کیا گیا، پنچایتی فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے کے بعد جو ہے جو کچھ شرطیں شرائطیں رکھنے کے بعد جو ہے لڑکی کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ دلہا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے کیا جذبات ہیں آپ کے آج؟ جی میں بہت خوش ہوں۔ آج صبح انہوں نے 4 بجے میرے ساتھ رخصتی کی ہے ان کی بیٹی کی، جو کل ہم نے ادھر دھرنا ان کے گھر کے سامنے لگایا تھا۔ ان علاقے والوں کا بہت شکریہ ہے۔ اچھا، کل آپ نے ادھر دھرنا دیا ہوا تھا؟ جی کل ادھر ہم نے دھرنا دیا تھا، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے ساتھ اس دلہن کو رخصتی کی ہے۔ دلہا کی بات سنی کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے، وہ علاقے کے معززین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے گھر میں مٹھائیاں تقسیم کی جا۔ بہت شکریہ عمر فاروق۔ سندھ میں چھاپے، گرفتاریاں اور تلاشی سب ریکارڈ ہوگا۔ IG سندھ کے مطابق فیلڈ ٹیم کے لیے جدید باڈی کیمرے خریدے جا رہے ہیں۔ کیمروں سے پولیس کی کارکردگی سمیت دیگر چیزیں بھی مانیٹر ہو سکیں گی۔ سعود بن مرتضیٰ سے مزید جانتے ہیں۔ سعود بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی سمیت صوبے بھر میں چھاپے، گرفتاریاں، سڑکوں پر لگے ناکے یا پھر ٹریفک پولیس اہلکار ان کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IG سندھ مشتاق مہر کی جانب سے جو باڈی کیمرے ہیں وہ سندھ پولیس خرید رہی ہے، اور ان کو فوری طور پر جو فیلڈ افسران ہیں ان سے جو ہے منسلک کیا جائے گا۔ یہ کیمرے نہ صرف ان کی کارکردگی بلکہ واقعات کی اصل صورتحال بھی واضح کر سکیں گے۔ مشتاق مہر IG سندھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کیمروں کو جو ہے افسران اور اہلکاروں کی وردیوں سے منسلک کیا جائے گا تاکہ جو نقل و حرکت ہے وہ بھی ریکارڈ ہو سکے، ان کا ساتھ ساتھ ان کا جو تجربہ ہے وہ بھی دیکھا جا سکے۔ اکثر حکام کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں سے غلطی کرنے والے جو ہے ان پر الزام لگاتے تھے، اسی طرح گرفتاریاں اور چھاپوں میں بھی جو ہے پولیس پر الزامات عائد ہوتے ہیں۔ اس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر جو ناکے لگتے ہیں، سنیپ چیکنگز ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ان باڈی کیمراز کو استعمال کیا جائے گا۔ ایک بڑی خبر ہے سندھ پولیس کی طرف سے، جبکہ IG سندھ کا یہ کہنا ہے کہ کیمروں کی خریداری کا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے یہ مکمل ہوتا ہے تو فوری طور پر جو فیلڈ افسران اور اہلکار ہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ آپ کا۔ ادھر اسکردو میں پیٹرول بحران نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ سیاح بھی شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ فیصل جمیل سے مزید جانتے ہیں۔ فیصل بتائیے گا۔ میں سیاح نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے، لیکن سیاح یہاں پہ تفریح کے بجائے پیٹرول کے لیے لائن میں کھڑی ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ سیاح کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی جو ہے پیٹرول کے لیے بڑے خوار ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک سیاح موجود ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیسے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی یہ ہم آئے تھے تفریح کے لیے اور اپنے آپ کو پیس آف مائنڈ کے لیے، لیکن یہاں پر آ کے ہم 2 دن سے پھنس گئے ہیں۔ ہمیں فیول کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ پہلے تو ہماری سمجھ میں یہی نہیں آ رہا تھا کہ سارے پیٹرول پمپ پہ ایک دم سے فیول ختم ہو گیا، اور ابھی ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں آگے پہنچنا ہے، آگے ہماری فلائٹ ہے، لیکن ابھی ہم 2 گھنٹے سے لائن میں لگے کہ ہمیں فیول مل جائے تاکہ ہم آگے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے اپنا سفر کمپلیٹ کر سکیں۔
और ये मतलब हम घूमने के लिए आए थे और हमने बोला कि एंडिंग हमारी अच्छी होगी, लेकिन अब बस हम ये है कि हमारा फ्यूल मिल जाए और हम अपनी जगह पे पहुंच जाएं। जी देखिए, इनका कहना था इनकी जो है फ़्लाइट है 2 घंटे बाद, लेकिन जो है वो एयरपोर्ट जाने के बजाय जो है यहाँ पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ी है। स्कर्दू इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है सयाह को जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल जमील आपका। अभी आपको बताएं कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के पहले निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुजर खान के गांव संघोड़ी में यादगार पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की।